جرنیل جمعیت مولانا حیدری صاحب تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وعلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه سبحان اللہ۔ تھوڑا سا آواز کھولے نا، اس کو تو آواز کھولے تھوڑی سی۔ اس جامعہ مسجد میں پہلے بھی کئی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، لیکن آج ایک کمی شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے برادر محترم ڈاکٹر حافظ ضیاء الرحمان رحمت اللہ ہم میں موجود نہیں۔ بے شک اس پورے علاقے میں وہ ایک فرد واحد نہیں تھے بلکہ ایک انجمن کی حیثیت رکھتے تھے۔ بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انتہائی متحرک، فعال، جماعتی مشن کے ساتھ والہانہ محبت، اس کے لیے قربانی کا جذبہ، دوستوں سے محبت، احترام، چھوٹوں پہ شفقت،
یہ ساری خوبیاں اس فرد واحد میں موجود تھیں. اللہ ان کی اگلی زندگی آسان فرمائے، رحمت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ ان سے پیار کا معاملہ فرمائے. اس پورے علاقے کو ایک نقصان اور برداشت کرنا پڑا. فخر المدرسین، عالم با عمل، عارف باللہ، حضرت مولانا سلطان محمود رحمت اللہ علیہ ہم سے جدا ہوئے. اللہ جنت میں ان کے درجات بھی مزید بلند فرمائے. موت اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے. مخلوقات میں سے کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں. کوئی نبی ہے یا ولی ہے، پیر ہے، فقیر ہے، عالم ہے، امام ہے، مفسر ہے، محدث ہے، سب نے موت کا جام پینا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. موت سے اگر کوئی مستثنا ہے تو وہ صرف عرش والا ہے. تھوڑا سا آواز کم کریں، تھوڑا سا کم کر تھوڑا سا. صرف وہی ہے جس پر موت نے نہیں آنا. اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور یہی اس کی الوہیت کی بڑی دلیل بھی ہے. جب اللہ اپنی الوہیت کا ذکر کرتے ہیں، معبودیت کا ذکر کرتے ہیں، تو اسے بطور دلیل پیش کرتے ہیں. اگر اعتبار نہیں آتا تو ذرا آیت الکرسی تو شروع کریں. اللہ لا الہ الا ہو، پڑھو ذرا. شعر و شاعری ہوئے تے بڑے نال نال پڑھ دے ہو تے اتھے نہیں پڑھن لگے. پڑھو نا، پڑھو ذرا. اللہ الا ہو، اے او باہو والی ہو نہیں، اے قرآن والی ہو ہے. پڑھو ذرا اس ہو کو. میں صرف یہ نہیں منوانا چاہتا کہ میں الہ ہوں،
میں یہ نہیں منوانا چاہتا کہ اس کائنات کا میں معبود ہوں، بلکہ پنڈی گھیپ کے کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے، الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ زور سے پڑھو یار، زور سے۔ اگر یہ منوانا ہوتا نا کہ میں الہ ہوں تو پھر کلمہ ہوتا اللہ الہ، یوں ہوتا نا کلمہ، اللہ الہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں یہ نہیں منوانا چاہتا کہ میں الہ ہوں، اس سے پہلے منوانا چاہتا ہوں لا الہ۔ اس پوری کائنات میں کوئی بھی الہ بننے کے لائق، زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ جب دھرتی پہ اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے نا، اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہو۔ پھر ہمارے ملک میں توحید بیان کہاں ہوتی ہے؟ شرک کی شرک ہے، سینموں میں شرک، ڈائلاگ میں شرک، تھیٹروں میں شرک، ڈراموں میں شرک، ٹرک کے ماتھے پہ جو تحریریں لکھی ہوئی ہیں شرک، بسوں کے اندر جو شعر لکھے ہوئے ہیں شرک، جو فقیر بازاروں میں مانگ رہا ہے جگہ جگہ شرک۔ توحید کی آواز ورلی ورلی آج دارے والی مسجد سے اٹھ رہی ہے، لا الہ۔ پہلے یہ منوانا چاہتا ہوں جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو نا اور اس میں پلیدی ہو، کوئی سمجھدار آدمی اس میں دودھ نہیں ڈالتا، ہماری مائیں بہنیں اس کو صفا کرتی ہیں، مانجا لاندیاں نے مانجا۔ جب برتن صاف ہو گیا، اس میں دودھ کی پاکیزگی آئی، اللہ کہتی ہیں میں تیرے دل میں توحید والا شربت ڈالنا چاہتا ہوں، پہلے مانجا لا، صفائی کر، لا الہ۔ اس کائنات میں کہاں یاد آئے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ تیری قبر کو منور فرمائے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، لا کا معنی کرو، کوئی نہیں۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ انبیاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، آتشی کرنوں والا سورج ہے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند ہے، جگمگانے والے ستارے ہیں، سر بفلک پہاڑ ہیں، بہنے والا پانی ہے، زندہ بھی ہیں، حجر شجر بھی ہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ لا، کوئی نہیں۔ فرمایا لا الہ، پیغمبر ہیں پر الہ کوئی نہیں، فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں، جنات ہیں پر الہ کوئی نہیں، نہ کوئی نبی الہ ہے، نہ کوئی فرشتہ الہ ہے، نہ کوئی جن الہ ہے، نہ کوئی شجر، نہ قبر، نہ حجر، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، کوئی بھی الہ نہیں الا اللہ۔ الہ ہے تو صرف کون ہے؟ وقت میری پاؤں کی زنجیر بن رہا ہے، بہت وقت آپ نے صرف کر دیا یار۔ اگر میں آپ کو 5 منٹوں میں الہ کا مفہوم سمجھا دوں، لوگ کہتے ہیں ہم کوئی اللہ کے سوا کسی کو الہ مانتے ہیں، ہم تو اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، لیکن انہیں عالم الغیب مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں، نفع نقصان کا مالک کہتے ہیں ہم تو الہ نہیں مانتے۔ تو پنڈی گھیپ کے لوگوں، 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں، پکا لو، 2 صفتیں صرف کس کی ہیں؟
الہی میں پائی جاتی ہیں، جس میں وہ دو صفتیں مان لی، اس کو کیا مان لیا؟ چاہے زبان سے کہے یا پہلی صفت جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں، نظر دے رہا ہوں، نیاز دے رہا ہوں، حاجات میں پکار رہا ہوں، اسے تسلط غیبی حاصل ہے۔ مشکل لفظ نکل گیا، اگے تے انگریزی بھی سمجھ دے پیسے، اتنے ہوں عربی آئیے تسلط غیبی تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ تسلط غیبی میں آپ کو چٹکی میں سمجھاؤں، ایک چٹکی میں سمجھاتا ہوں تسلط غیبی کیا ہے۔ جس کے سامنے یہ تعظیم کر رہا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پہلی صفت ہے۔ یہ کس کی ہے؟ اللہ کی نہیں، آپ کہنا اللہ کی، الہ کی، یہ پہلی صفت ہے الہ کی۔ وہ عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے، اور دوسری صفت ہے میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مختار کل ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ یہ بھی صفت کس کی ہے؟ الہ کی، الہ کی۔ کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ یہ صفت کس کی ہے؟ جس میں مان لی، اس کو کیا مان لیا؟ عالم الغیب ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی۔ مختار کل اور قادر ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی۔ چونکہ یہ دونوں صفتیں صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کائنات کا الہ ہے تو صرف اللہ ہے۔ علم غیب کی صفت بھی کس کی ہے؟ ہر ایک کو دیکھنا، اللہ اکبر، ما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کے نہیں گرتا، پت جھڑ کا موسم ہو، افریقہ کے جنگل ہوں، ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے، اربوں پتے ٹہنیوں سے ٹوٹ کے گرتی ہیں۔ فرمایا ہر ٹہنی سے ٹوٹنے والے پتے کو بھی جانتا ہوں، اور ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین پہ آتے ہوئے اس نے راستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں اس کو بھی جانتا ہوں۔ صفت کس کی ہے؟ اس لیے صرف اللہ ہی الہ ہے، وہ عالم الغیب۔ علامہ ابن قیم نے لکھا، اور بہت خوب لکھا، علامہ ابن قیم کہتی ہیں کالی رات ہو، پھر کالے بادل ہو، پھر کالا جنگل ہو، پھر کالے رنگ کا پتھر ہو، اس پہ کالے رنگ کی چیونٹی چلے۔ پنڈی گھیب کے لوگوں کو سمجھ بھی رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ رات کالی، بادل کالا، جنگل کالا، پتھر کالا، چلنے والی وہ ریتلے علاقے پہ چلے نا، ریتلے علاقے پہ اپنے نشان نہیں چھوڑتی، نشان نہیں چھوڑتی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں اس کالے رنگ کے پتھر پہ چلنے والی اس چیونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، چھوڑے ہوئے نشانوں کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ دوسری صفت کیا؟ قادر ہونا، مختار ہونا، قادر ہونا۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں،
اور बदयालवी के जो जुमले हैं माशाल्लाह वो पूरी तकरीर पे भारी निकल आते। माशाल्लाह एक जुमला कहना चाहता हूं, पिंडी घेब के लोग दिमाग मेरे हवाले करें। कादिर होना ये सिफ्त भी रब की है। ऐसा कादिर, ऐसा कदीर अगर चाहे ना तो मरियम की गोद बगैर खामद के हरी करके रख देता है। सुभान अल्लाह ऐसा कादिर है। माशाल्लाह माशाल्लाह और जब मरियम पूछती अन्ना यकून अली गुलाम, मौला पुत्र किए, शादी मेरी नहीं हुई, किसी इंसान मन हाथ नहीं लाया, तू आप कानून नहीं बनाया, नर मादे का जोड़ा न मिले औलाद पैदा नहीं होती, शादी मेरी नहीं हुई, जानिया मैं नहीं, किसी बंदे ने मुझे हाथ नहीं लगाया, मौला पुत्र किए। काला कज़ालिक, माशाल्लाह कज़ालिक का काफ तशबीह के लिए माना करेंगे इसी तरह। क्या माना करें? इसी तरह। तो जब तशबीह देते हैं तो फिर बताना पड़ता है जिस तरह वो काम हो गया इसी तरह ये भी होगा। यहां अल्लाह क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह कहना चाहते हैं मरियम तैन नहीं बनाया, ते तैन बना लिया ते तेरा पुत्र नहीं बना सकता। हमारी जमात के शेख मौलाना हुसैन अली बोले और मौलाना हुसैन अली बोलते हैं तो फिर मोती रोलते हैं। उन्होंने कहा काफ तशबीह के लिए नहीं है, काफ ले बयानिल कमाल, माना करेंगे यूं ही। क्या माना करेंगे? वो पूछती है मौला पुत्र किन्ने, शादी मेरी नहीं हुई, जानिया मैं नहीं, किसी बंदे मन हाथ नहीं लाया, पुत्र किन्ने। अल्लाह ने फरमाया तेरी शादी न हुई होवे, किसी बंदे तेन हाथ न लाया होवे, फिर पुत्र देविए, इयो तो साडा कमाल है। सुभान अल्लाह यही तो हमारा कमाल है। ये दो सिफ्तें सिर्फ अल्लाह में पाई जाती। अल्लाह के सिवा आलिमुल गैब हो कोई नहीं, अल्लाह के सिवा मुख्तार कुल, बोलो बोलो जोर से बोलो, लिहाजा अल्लाह के सिवा इलाह भी कोई। ये अल्लाह दावा पेश करते हैं, दावा। आयतुल कुर्सी के शुरू में अल्लाह ने दावा पेश किया, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, न हजरत ईसा, न हजरत इब्राहिम, न माई मरियम, न हजरत मूसा, न हजरत उजैर, मेरे सिवा कोई भी इलाह बनने के लायक नहीं। मौला क्यों? इसकी कोई दलील दे कि सिर्फ तू ही इलाह है। अल्लाह ने फरमाया पहली दलील सुन, अल हय्यो, बोलो तो सही यार, अल हय्यो, मेरे इलाह होने की दलील ये है कि मैं ही ऐसा जिंदा हूं जिस पर कभी मौत, और जो मौत का जाम पी ले वो इलाह बनने के लायक। बस आखिर में एक हवाला, कुरान के बाद अपने आका के फरमान से पेश करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। और फरमान भी वो जो आप सुनते रहते, लेकिन जिस तरह मैं उसको बयान करूंगा मैं रंग और दे दूंगा थोड़ा सा। मेरे आका का आखिरी वक्त है, हजरत आशा की झोली में आपका सर मुबारक है। आपने उस वक्त कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले दिन कोई सफा पे क्या कहा था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज जिंदगी का आखिरी दिन है, आज फिर मेरे नबी ने दोहराया ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल मौत सकरात।
ان للموت سکرات، موت کی تلخیاں ہوتی ہیں. آج وہ مجھ پہ بھی آ گئیں. پچھلے 11 دنوں سے میں موت کی تلخیاں سہ رہا ہوں. اللہم اعنی علی سکرات الموت لا الہ. الا اللہ. کیوں بھائی؟ ان دو جملوں کو کیا تعلق ہے آپس میں؟ اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں. موت کی تلخیاں تو ہوتی ہیں، مجھ پہ بھی آ گئی. کیا تعلق ہے ان دونوں جملوں کا؟ بندیالوی کہتا ہے بڑا ترکڑا تعلق ہے، ماشاءاللہ. بڑا زبردست تعلق ہے. میرا نبی کہنا چاہتا ہے اے لوگو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. اگر اللہ کے سوا مخلوقات میں کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو میں ہوتا. بے شک بے شک میں ساری کائنات کا سرتاج جو ہوں، بے شک میں سارے نبیوں کا امام جو ہوں، بے شک میں خاتم النبیین جو ہوں، میں رحمت للعالمین جو ہوں، میں صاحب معراج جو ہوں، میں صاحب قرآن جو ہوں، میں حوض کوثر کا ساقی جو ہوں، میں لواء الحمد کا حامل جو ہوں، میں مقام محمود کا دولہ جو ہوں، ماشاءاللہ. میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوں، میں اگلوں پچھلوں ساروں کا امام ہوں، سردار ہوں، ساری کائنات سے اونچا ہوں. اگر اللہ کے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو لوگوں میں ہوتا کہ میں زمین پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہوں تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. میں جس زمین پہ قدم ٹکا دیتا ہوں رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے. میں اپنے ہونٹوں سے اس کی توحید کو بیان کرتا ہوں تو وہ میرے ہونٹوں کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. قرآن میں میرے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے، میرے سینے کا ذکر کرتا ہے، میرے چہرے کا ذکر کرتا ہے. کائنات میں سب سے اعلیٰ، افضل، اشرف، اکمل، اجمل میں ہوں. اگر اللہ کے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو میں ہوتا. اوے لوگو، اگر میں الہ ہوتا تو موت کی تلخیاں مجھ پہ نہ آتی، موت کی تلخیاں مجھ پہ نہ آتی. موت کی تلخیوں کا مجھ پہ آ جانا اس بات کی دلیل ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا الہ کوئی. اپنی الوہیت پر اللہ نے جس چیز کو دلیل میں پیش کیا وہ اسی چیز کو پیش کیا، الحیو، کہ میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئی. وما علینا الا البلاغ. حضرات